بشنو از چون حکایت می کند وز جدائی ها شکایت می کند. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. گزشتہ کی نشست میں ہم نے پڑھا تھا مولانا روم نے چینیوں اور رومیوں کے واقعے کا ذکر کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ جب صفائی، تزکیہ اور تصفیہ باطن، تزکیہ نفس اور صفائی دل، یہ چیزیں جب حاصل ہو جاتی ہیں تو مومن کا دل آئینے کی طرح بن جاتا ہے اور اس آئینے میں دوسرے عکس نظر آنے لگتے ہیں. تو جیسے کہ رومیوں کے معاملے میں ہوا تھا کہ انہوں نے رنگامیزی کچھ نہیں کی لیکن اپنے دیواروں کو چمکا لیا، تو چینیوں کی رنگا رنگی کا اثر ان کی دیواروں پر پڑا اور وہ سب کچھ دکھائی دینے لگا جو ان کے پاس نہیں تھا. تو دوسروں کا عکس جب پڑتا ہے تو آئینے میں بھی مختلف چیزیں دکھائی دینے لگتی ہیں. اہل اللہ کا معاملہ بھی جو دل صاف کیے ہوئے ہوتے ہیں یہی ہوتا ہے. دلوں پر ان کے لوگوں کے خیالات کا، ان کے وسوسوں کا، ان کے دل میں چلنے والی باتوں کا عکس پڑتا ہے اور وہ جان لیتے ہیں. اسی لیے کہا گیا ہے کہ اہل علم کے پاس جاؤ تو اپنی زبان سنبھال کر رکھو، اور اہل دل کے پاس جاؤ تو اپنے خیالات کو، اپنے دماغ کو سنبھال کر رکھو، کیونکہ اس کا عکس ان کے اوپر پڑے گا اور وہ سب کچھ جان لیں گے جو تمہارے دل کے اندر چل رہا ہے. یہ بات بیان کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ اہل اللہ کو اس منزل پر آنے کے بعد بہت ساری باتیں، بہت سارے راز معلوم ہوتے ہیں. چونکہ عکس پڑتا ہے ان کے دل پر تو بہت سارے راز ان کو معلوم ہو جاتے ہیں. یہاں تک کہ بعض وقت کسی کی نصیب کے بارے میں بھی ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ سامنے والا انسان اچھے نصیب والا ہے یا برے نصیب والا ہے، شقی ہے یا سعادت مند ہے، وہ بھی پتہ چل جاتا ہے. لیکن ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کی باتیں ظاہر کرنے کی ہوتی نہیں ہیں، اس لیے وہ ظاہر نہیں کرتے. ان کے آداب میں یہ بات داخل ہوتی ہے کہ اس طرح کی باتیں ظاہر نہ کی جائیں. اب یہاں پر مولانا روم ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں حضرت زید کے حوالے سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صبح کے وقت پہ ان سے پوچھا کہ تمہاری صبح کیسی رہی. اسی طرح کا ایک مکالمہ حدیث شریف میں حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے بھی ملتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ ہوا ہے، حضور نے ان سے دریافت فرمایا تھا. لیکن یہاں پر چونکہ حضرت زید کا ذکر ہے اس لیے ہم اس کے حساب سے ہی آج پڑھیں گے. گفت پیغمبر صباح زید را کیف اصبحت رفیق باصفا. اے مخلص رفیق، تم نے صبح کس حالت میں کی؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے ایک دن پوچھا ایک صبح. گفت عبدن مومنن بازوش گفت گو نشاں از باغ ایماگر شگفت. تو انہوں نے کہا کہ مومن بندہ ہونے کی حالت میں کی میں نے صبح. جب میں صبح کی تو میرے دل کی کیفیت ایسی ہی تھی جیسے کوئی مومن بندے کے دل کی کیفیت ہوتی ہے، اس حالت میں نے صبح کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اگر یہی چیز تمہارے ساتھ گزری ہے، یہی کیفیت تمہاری گزری ہے، اگر تمہارے ایمان کا چمن کھلا ہوا تمہیں نظر آیا ہے تو اس کی کچھ تو علامت ہوگی. کیا علامت ہے؟ کیسے تم نے یہ محسوس کیا کہ تمہاری صبح ایمان کی حالت میں ہوئی ہے، مومن بندے کی صبح ہوئی ہے؟ گفت تشنا بود من روز ہا شب نہ خف تستم ز عشق و سوز ہا. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیفیت میری اس لیے ہوئی ہے کہ میں کئی دنوں تک روزے کی حالت میں نے گزارے ہیں. اپنی زندگی کے کئی دن میں نے روزے کی حالت میں گزارے اور میرا جو عشق ہے، جو محبت ہے، جو ایمانی سوز ہے، اس کے اثرات مجھے راتوں میں محسوس ہوئے جس کی وجہ سے میں کئی راتوں تک سویا نہیں ہوں. تو کیفیت میری بدل گئی ہے.
مجاہدے کے ذریعے مشاہدے کی منزل حاصل ہوتی ہے. مشاہدہ ایسے ہی حاصل نہیں ہو جاتا، مشاہدے سے پہلے مجاہدے کی منزل سے گزرنا پڑتا ہے. تو میں نے راتوں میں مجاہدے کیے، دن میں مجاہدے کیے، اس کے بعد میری یہ کیفیت ہوئی کہ میں مشاہدے کی منزل سے گزرا. تاز روز و شب گزر کردم چنا کہ ز اس پر بگذرت نو کے سنا. یہاں تک کہ شب و روز سے میں اسی طرح گزرا، اپنی زندگی کے شب و روز میں نے ایسے ہی گزارے کہ جس طرح سے نیزے کی نوک ڈھال سے گزر جاتی ہے. ایک ڈھال ہوتا ہے نا، جب لوگ نیزہ چلاتے ہیں تو ایک ڈھال ہوتا ہے، اب وہ ڈھال کے بعد اس نیزے کو چھوڑتے ہیں، تو جیسے وہ گزر جاتی ہے ویسے میں نے زندگی کے شب و روز گزار دیے ان دونوں حالتوں میں. دن کو روزہ رہنا اور رات میں شب بیداری کرنا، رونا گڑ گڑانا. اب دن کو روزہ رہنے سے مراد ایسا نہیں ہے کہ ہر روز روزہ رہتے تھے، لیکن ایسی حالت میں کھاتے پیتے بھی تھے تو ایسی حالت میں جیسے کہ روزہ سے ہوں، کسی چیز کی طرف دل نہیں. اسلام میں ہر روز روزہ رہنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. ہر روز بغیر چھوڑے روزہ نہیں رکھنا، وہ صرف رمضان کے لیے ہے. بیچ میں کھاتے رہنا اور روزے رکھتے رہنا. مجاہدے کرنے والے بھی بیچ بیچ میں ایک آدھ دن روزہ چھوڑتے ہیں. بہرحال یہاں روزہ رہنے سے مراد یہ ہے کہ کھانے پینے میں کوئی دلچسپی نہیں، بھوکے رہنا. تو جب کوئی بندہ اس مرحلے سے گزرتا ہے، ان مجاہدات سے گزرتا ہے، تو اس کے بعد اس کو صفائی باطن حاصل ہوتی ہے اور پھر وہ مجاہدے سے ہوتے ہوئے مشاہدے کی منزل تک جاتا ہے. اور جب مشاہدے کی منزل اس کو حاصل ہو جاتی ہے تو یہ سب تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. دلوں کے احوال جان لینا یہ تو بہت معمولی اور چھوٹی چیز کا نام ہے. کہ ازاں سو جملہ ملت یکیست، صد ہزاراں سال و یک ساعت یکیست. کیونکہ وہاں پر تمام ملتیں ایک ہیں، جملہ ملت یکیست ایک ہیں. یہ دنیا میں کئی ملتیں ہیں، کئی رنگ ہیں، کئی قبائل ہیں، کئی سوچ ہے. ہمارنگی کی دنیا ہے، ملٹی کلرڈ دنیا ہے، مزاج الگ الگ ہے، رنگ الگ الگ ہے، طبیعتیں الگ الگ ہیں، حالات الگ الگ ہیں، صورتیں الگ الگ ہیں، خواہشیں الگ الگ ہیں، سب الگ الگ ہیں. رنگینی ہے یہاں پر اس دنیا میں. اس دنیا میں کوئی رنگینی نہیں، بس ایک ہی ملت ہے. لاکھوں سال، صد ہزاراں سال، لاکھوں سال وہ یک ساعت اور ایک گھنٹہ یکیست ایک ہی ہے وہاں پر. ہم یہاں پر کے کیلکولیشن کے حساب سے آپ کرتے ہیں، ایک مہینہ ہو گیا، ایک ہفتہ ہو گیا، ایک سال ہو گیا، ایک صدی بیت گئی، 2 صدیاں گزر گئیں، 1000 سال ہو گئے. یہ دنیا کے کیلکولیشنز ہیں. وہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے، زمانہ ہی نہیں ہے تو گنتے کیا. تو وہاں پر 1 گھنٹہ اور لاکھوں سال دونوں برابر ہیں. ہست ازل را و ابد را اتحاد، عقل را رہنی استزاں سوز افتقاد. وہاں ازل اور ابد میں بھی وحدت ہے. ازل میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا ہے. کل درس کے بعد ہم جو انفارمل گفتگو کر رہے تھے اس کے اندر ایک سوال اٹھا تھا نا، قدیم اور حادث کے حوالے سے. اس کے اندر بھی میں نے یہ بات آپ کو بتائی تھی کہ قدیم وہ ہوتا ہے جس کا کوئی ازل اور ابد نہیں ہوتا، نہ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے نہ اینڈنگ پوائنٹ ہوتا ہے، وہ قدیم ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ وہ جو دنیا ہے وہاں پر بھی ازل یعنی کہ اسٹارٹنگ پوائنٹ اور ابد یعنی کہ اینڈنگ پوائنٹ نہیں ہے. اس کے اندر ہی وحدت ہے، یونٹی ہے. اسٹارٹنگ پوائنٹ اور اینڈنگ پوائنٹ میں ہی یونٹی ہے. تو مطلب یہ کہ اینڈلیس ہے دو طرف بھی. عقل را رہ نیست زاں سوز افتقاد. اور اس چیز کو سمجھنے کے لیے عقل تیار نہیں ہے کیونکہ عقل کی وہ پہنچ ہی نہیں ہے. عقل وہاں جا کر گم ہو جاتی ہے. تو جہاں جا کے عقل گم ہو جائے تو وہاں پر عقل کے لیے راستہ کیا ہوگا؟ اگر اس چیز کو کہ کوئی ازل نہیں ہے، کوئی ابد نہیں ہے، لاکھوں سال اور 1 گھنٹہ برابر ہے، یہ اس دنیا میں رہنے والوں کو یہ باتیں سمجھ میں ہی نہیں آئیں گی کیونکہ عقل ان چیزوں کو سمجھنے کی متحمل ہی نہیں ہے. گفت ازاں رہ کو رہ آوردی بیار، در خرے فہم و اقول این دیار. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت زید سے کہ اس راستے کا تم جو ذکر کر رہے ہو
اس کا تحفہ کہاں ہے؟ لاؤ. تحفہ کہاں ہے؟ لاؤ کا مطلب ثبوت لاؤ. چونکہ حضرت زید نے ایسے مقام کی باتیں شروع کرتی تھیں جو عوام کی عقلوں سے بالکل بالا تر تھیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تنبیہ کی کہ اگر تمہارے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے جو تم لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہو تو ویسی باتیں لوگوں کے سامنے کرنا بھی نہیں، کیونکہ وہ اس دنیا کی باتیں ہیں، اس دنیا والوں کو سمجھ میں نہیں آئیں گی. جو اس دنیا والوں کو سمجھ میں آتی ہے اتنی ہی بات کرو، اس سے زیادہ مت کرو. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مولانا روم نے اس مثنوی میں بھی جو عالم روحانیت کی باتیں بیان کی ہیں وہ بھی اتنی ہی ہیں جتنی اس دنیا والوں کو سمجھ میں آ سکتی ہیں. سب کچھ بیان نہیں کیا ہے، اور کرنا فائدہ مند ہی نہیں ہے. کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گا. اسی کو سمجھتے سمجھتے لوگوں کی عقلیں تھک رہی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم کو تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. مجھے خود بہت سارے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ فلاں ایپیسوڈ ہم کو سمجھ میں نہیں آیا، اس ایپیسوڈ میں وہ فلاں بات ہم کو سمجھ میں نہیں آئی، ایسا کہتے ہیں. تو میں نے ان کو صرف یہ کہہ دیا ہے کہ بھائی جتنا سمجھ میں آ رہا ہے اتنا سمجھیے، اور اگر آپ کو جستجو ہے سمجھنے کی تو ایک ایپیسوڈ کو 1 سے 4 بار دیکھیے. تو کبھی کیا ہوتا ہے، تکرار کی وجہ سے، زیادہ دیکھنے کی وجہ سے کوئی ایسی چیز جو آپ کو پہلے سمجھ میں نہیں آئی تھی بعد میں سمجھ میں آ جاتی ہے. اس کے بعد بھی، تکرار کے بعد بھی اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو اس کو اسکپ کر کے آگے نکل جائیے، کیونکہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہر کسی کو سمجھ میں آتی نہیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ سمجھنا چاہیے کہ اب ہم اس لیول تک نہیں پہنچے ہیں کہ اس چیز کو سمجھ سکیں، تو اس کو چھوڑ دیں، آگے نکل جائیں. گفت خلقاں چوں ببیند آسماں می ببینم عرش را با عرشیاں. تو حضرت زید نے کہا کہ جب لوگ آسمان کو دیکھتے ہیں، خلقت جب لوگ آسمان کو دیکھتے ہیں تو میری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ میں آسمان کو نہیں دیکھتا بلکہ میں عرش کو دیکھتا ہوں، اور وہ بھی عرش پر رہنے والے باشندوں کے ساتھ دیکھتا ہوں. اب میں کیا کروں؟ لوگ جو چیز دیکھ رہے ہیں ان کی نظر زیادہ سے زیادہ آسمان تک جا کر ٹک رہی ہے، اس کے آگے کی چیز تو ان کو نظر ہی نہیں آتی. لیکن میں جب بھی کوئی چیز دیکھنے کے لیے نظر اٹھاتا ہوں تو مجھے عالم بالا کی باتیں ہی دکھائی دیتی ہیں، مجھے تو وہی دکھتا ہے. کیا کروں میں؟ ہشت جنت ہفت دوزخ پیش من، ہست پیدا ہم چبت پیش شمن. 8 جنتیں اور 7 دوزخ ہیں. جیسا اس سے پہلے کے ایپیسوڈ میں میں نے بیان کیا تھا، 8 جنتیں اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ جنت کو 8 دروازے ہیں، اسی لیے 8 جنتیں کہا گیا ہے. اب یہاں پر آپ 7 دوزخ بھی کہہ رہے ہیں، اسی کا مطلب بھی وہی ہے، کیونکہ دوزخ کے 7 دروازے ہیں. میری کتاب عشق میں رحمت کے پاٹ ہیں، حامی ہے جب کریم تو آسی کے ٹھاٹ ہیں. سمجھو تو معنی خیز ہے رحمت کا یہ پیام، دوزخ کے 7 در ہیں تو جنت کے 8 ہیں. تو چونکہ دروازے جنت کے 8 ہیں، دوزخ کے 7 ہیں، اسی لیے آپ یہاں کہہ رہے ہیں 8 جنتیں اور 7 دوزخ. تو حضرت زید نے عرض کیا، رسول اللہ میں کیا کروں، یہ 8 جنتیں اور 7 دوزخیں پوری میری آنکھوں کے سامنے ہیں. میں ان جنت اور دوزخ کو اپنی آنکھوں کے سامنے ایسے دیکھتا ہوں جیسے کوئی پجاری اپنے سامنے کسی بت کو دیکھتا ہے، سامنے رکھا ہوا ہے. اب آپ سوچئے کہ حضرت زید جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے، محض ایک امتی، صرف ایک صحابیت کا درجہ رکھنے والے، نبی بھی نہیں ہے نا، سید الانبیاء ہونا تو بہت دور کی بات ہے، نبی بھی نہیں، ان کی نظر کی پہنچ کا یہ حال ہے تو نبی کا کیا حال ہوگا اور سید الانبیاء کا کیا حال ہوگا. یک بیک وامی شناسم خلق را ہم چو گندم منز جو در آسیا. میں لوگوں کو ایک ایک کر کے سب کو جدا جدا پہچانتا ہوں. جیسا کہ کہا گیا ہے کہ جس کا دل صاف ہو جاتا ہے اس کے اوپر لوگوں کا نصیبہ بھی کھل جاتا ہے کہ کون سعادت مند ہے، کون شقی ہے، کون سعید ہے. وہ چہرے دیکھ کے پہچانتے ہیں، حالانکہ وہ چیز اندر کی ہوتی ہے، وہ چیز باطن کی ہے،
ظاہر پر نظر آنے والی نہیں ہوتی، لیکن ایسے لوگ اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو میں سب کو پہچانتا ہوں، کس کا شاداب ہے اور کس کا ہے مرجھایا ہوا، کس کا کیسا ہے گلستان، نبی جانتے ہیں۔ تو یہ تو حضرت زید ہے۔ ہم چو گندم منز جو در آسیا، بالکل اسی طرح پہچانتا ہوں میں جیسے چکی کے اندر کوئی جواری اور گیہوں ڈال دیں تو آسانی سے پہچان لے سکتے ہیں کہ اس میں جواری کیا ہے اور گیہوں کیا ہے۔ کہہ بہشتی کیس تو بیگانہ کیست، پیش من پیدا چمارو ماہیست۔ جنتی کون ہے اور کون جنت سے دور ہے، میرے سامنے بالکل اس طرح سے نمایاں ہے، واضح ہے، کلیئر ہے، جیسے کہ مچھلی اور سانپ۔ مچھلی بھی سمندر سے تیرتے ہوئے باہر آتی ہے، سانپ بھی سمندر سے تیرتا ہوا باہر آتا ہے، لیکن دیکھنے والی نظر جس طرح مچھلی اور سانپ کے فرق کو آسانی سے پہچان لیتی ہے، اسی طرح میں جنتی اور دوزخی کو آسانی سے پہچان لیتا ہوں۔ ای زماں پیدا شدہ بر این گروہ، یوم تبیض و تسود وجوہ۔ اس گروہ پر، ایسے لوگوں پر جو ایسا دل رکھنے والے ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں روشن ہو جاتی ہیں، اور اس وقت کی باتیں جو لوگوں پر قیامت کے دن کھلیں گی، یہ ساری چیزیں کس کا سعادت مند مقدر ہے، کس کا شقاوت والا مقدر ہے، یہ تو قیامت کے دن کھلنے والی چیزیں ہیں۔ یوم تبیض و تسود وجوہ، اس دن جس دن لوگوں کے چہرے سفید یا کالے ہوں گے، قیامت کا دن۔ اس کے حوالے سے قرآن میں کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن کسی کے چہرے سفید ہوں گے، کسی کے چہرے کالے ہوں گے، کوئی گورے ہو جائیں گے، کوئی کالے ہو جائیں گے۔ ان سے پہچانا جائے گا کہ کون جنتی ہے اور کون دوزخی ہے۔ تو وہ تو دن سب کے لیے ہوگا جب چہرے دیکھ کر لوگ پہچانے جائیں گے کہ جنتی کون ہے، دوزخی کون ہے۔ لیکن حضرت زید کہتے ہیں کہ میں اسی وقت اس کیفیت کا نظارہ کر سکتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پیش ازیں ہر چند جاں پرعیب بود، در رحم بودو ز خلقاں غیب بود۔ قیامت کے دن سے پہلے ہی یقیناً روح عیبوں سے بھری تھی، کھلا لوگوں کے اوپر بعد میں۔ روح کا عیبوں سے بھرا ہونا یہ مرنے کے بعد جب قیامت قائم ہوئی اس وقت لوگوں کے اوپر کھلا، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے کہ اس وقت ہی ان کی روح خراب ہوئی، وہ تو دنیا میں ہوئی۔ پہلے سے ہی بدبخت لوگوں کی روحیں خراب ہو چکی تھیں، لیکن لوگوں کو نظر نہیں آتا تھا کیونکہ روح چھپی ہوئی چیز ہے۔ بلکہ جیسا کہ کہا گیا ہے کہ آگے آئے گا اس کی صراحت، خود مولانا روم آگے کے شعر میں فرمائیں گے کہ کس طرح سے انسانوں کے مقدر پہلے سے طے ہوتے ہیں۔ پتہ چل جاتا ہے جب ابھی وہ بچہ پیدا بھی نہیں ہوتا، تبھی اس کو پتہ چل جاتا ہے دیکھنے والوں کو کہ یہ بڑا ہو کر سعید ہونے والا ہے یا شقی ہونے والا ہے۔ در رحم بودو ز خلقاں غیب بود، ماں کے پیٹ میں بچے کی طرح تھی۔ جب روح دنیا میں تھی تو ماں کے پیٹ میں بچے کی طرح تھی، لوگوں سے چھپی ہوئی تھی۔ جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ لوگوں سے چھپا ہوا ہوتا ہے، جب وہ پیدا ہوتا ہے تب پتہ چلتا ہے کیسا ہے، اسی طرح لوگوں کی روحیں بھی اس دنیا میں ماں کے پیٹ میں بچے کی طرح ہے، لوگوں سے چھپی ہوئی ہیں۔ جب وہ مرے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ روح کیسی ہے۔ الشقی من شقی فی بطن من سمات الجسم یعرف حالہم۔ اب آپ وہ کہتے ہیں کہ بدقسمت وہ انسان ہے جو ماں کے پیٹ سے ہی بدقسمت ہے، یعنی بدقسمتی اس کے مقدر میں ایسی ہے کہ وہ ویسے ہی بدقسمت پیدا ہوا ہے، تو اب ایسے آدمی کی تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ من سمات الجسم یعرف حالہم، اب ماں کے پیٹ میں کوئی سعادت مند مقدر لے کر آیا یا شقاوت والا مقدر لے کے آیا، بدنصیبی والا مقدر لے کے آیا، یہ تو ماں کے پیٹ میں طے ہو چکا، لوگوں کو نہیں پتا۔ وہ ماں کے پیٹ سے بچہ باہر آنے کے بعد، بچے کو دیکھنے کے بعد بھی لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ بچہ سعید ہے یا شقی ہے، لیکن اس کے شب و روز، اس کے ایکٹیویٹیز، اس کے سوچنے کے انداز، اس کی باتوں سے لوگوں کو کسی قدر اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کس طرح کا آدمی ہوگا۔
اگرچہ کہ اس کے اندر بھی دھوکہ ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال یہ کہ زن تو کیا جا سکتا ہے، اور اکثر زن کامیاب بھی ہوتا ہے۔ اس کی ایکٹیویٹیز سے، اس کے باتوں سے، اس کے سوچنے کے ڈھنگ سے، اس کی زندگی گزارنے کے انداز سے کسی قدر لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی سعادت والا ہے یا شقاوت والا ہے۔ تن چو مادر طفل جاں حاملہ، مرگ درد زادہ نست و زلزلہ۔ یہ جو انسان کا جو بدن ہے نا، جسم، تن، یہ بھی بالکل اسی طرح ہے جیسے ماں اور اس کے پیٹ میں بچہ۔ ماں کے پیٹ میں جیسے بچہ چھپا ہوا ہے، اسی طرح انسان کے جسم کے اندر اس کی روح چھپی ہوئی ہے۔ اب جب وہ مرے گا تو گویا کہ پیٹ سے بچہ باہر آیا، اب نظر آنا شروع ہوگا کہ بچہ کیسا ہے۔ اب جیسے آج کل کی ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو چکی ہے، کچھ چیزیں ابھی بچہ ماں کے پیٹ میں ہی ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، اس کے جنس کا پتہ چل جاتا ہے، کبھی کبھار اس کی کیفیت کا، جسمانی ساخت کا بھی پتہ چل جاتا ہے ٹیکنالوجی کے ذریعے۔ تو یہ ظاہری ٹیکنالوجی ہے۔ ایک باطنی ٹیکنالوجی بھی ہوتی ہے جو انسان دنیا میں ہے، ابھی ماں کے پیٹ میں ہے، لیکن اہل دل کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ بچہ کیسا ہونے والا ہے۔ مرگ درد ذات نست و زلزلہ، اور یہ جو موت ہے انسان کی، یہ تکلیف دہ چیز ہوتی ہے، بالکل اسی طرح جیسا بچہ پیدا ہوتے وقت ماں کو تکلیف ہوتی ہے، درد ذہ جس کو کہتے ہیں۔ یہ جو ہلچل ہے، بچے کا رونا ہے، ماں کی تکلیف ہے، یہ موت ہے۔ جملہ جہاں گزشتہ منتظر، تا چگونا زائداں طفل بطر۔ اور پہلے جو تمام روحیں ہیں جو پہلے گزر چکی ہیں، وہ اس کا انتظار کرتی رہتی ہیں۔ جیسے کہ دنیا میں پیدا ہونے والے پہلے لوگ آنے والے بچے کا انتظار کرتے ہیں، ویسے جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں وہ آنے والی روحوں کا انتظار کرتے ہیں وہاں پر اس دنیا میں، کہ اب یہ آنے والا ہے۔ تا چگونا زائداں طفل بطر، اور وہ دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا میں رہ کر اپنے آپ کو بڑا اچھا سمجھتا تھا، تکبر کرتا تھا، خود پسندی کرتا تھا، دیکھیں گے اب پیدا کس حالت میں ہوتا ہے۔ طفل بطر، بطر عربی زبان کا لفظ ہے، بطیرہ بطرن، فہو بطر، اس میں فاعل، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، اکڑنا۔ حدیث شریف میں بھی آیا ہے، لا ينظر اللہ یوم القیامت الی من جر ازارہ بطرا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص پر رحمت کی نظر سے دیکھے گا ہی نہیں جو اپنے تہبند کو یا اپنے پینٹ کو ٹخنے کے نیچے لٹکا کے شان سے چلتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے کپڑوں کو ٹخنے کے اوپر رکھو، تاکہ کہیں آپ کے اندر وہ شان پیدا ہو گیا تو پھر کہیں شمار ہمارا ان لوگوں میں نہ ہو جائے۔ لا ينظر اللہ یوم القیامت الی من جر ازارہ بطرا۔ اسی طرح قرآن مجید میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتُهَا۔ تو یہ بطرہ کا جو لفظ ہے، اکڑ کر چلنا یا پھر اپنے آپ کو اچھا سمجھنا۔ تو اب وہ لوگ جو پہلے گزر چکے وہ آنے والوں کے بارے میں ایسا سوچتے ہیں کہ دیکھیں گے اب یہ کس حالت میں آتا ہے۔ دنیا میں تو بڑا اپنے آپ کو اچھا سمجھتا تھا۔ زنگیاں گویند خود از ماستو، رومیاں گویند بس زباستو۔ اب دیکھیے دنیا میں انسان کی بڑی عجیب کیفیت ہوتی ہے، برے آدمی ہر کسی کو برا سمجھتے ہیں، اچھے آدمی ہر کسی کو اچھا سمجھتے ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ زنگیاں گویند خود از ماستو، کالے، کالوں سے مراد یہاں پر جن کے کالے کارنامے ہیں، برے اعمال والے، کالے سمجھتے ہیں کہ وہ آدمی ہماری طرح ہی ہے، اور گورے سمجھتے ہیں کہ وہ آدمی ہماری طرح ہی ہے آنے والا۔ وہاں جانے کے بعد پتہ چلے گا کہ وہ گوروں کے زمرے کا ہے یا کالوں کے زمرے کا ہے۔ چون بزایت در جہاں جانے وجود، پس نمانت اختلاف بیز و سود۔ جب روح کا وجود دنیا میں پیدا ہو جاتا ہے، دنیا میں جب روح کا وجود پیدا ہو جاتا ہے تو نہ کالوں کا امتیاز ہوتا ہے نہ گوروں کا امتیاز ہوتا ہے، ان دونوں کے درمیان امتیاز ہی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ دنیا میں روح جسم کے ساتھ آئی ہے،
مرنے کے بعد عالم برزخ میں جہنمی کو جہنمی اور جنتی کو جنتی پہچان لیتے ہیں۔ اب یہاں پر جو بات بیان کی ہے، زنگیاں گویند خود از ماست تو، رومیاں گویند بس زیباست تو، جو کالے سمجھتے ہیں جہنمیاں سمجھتے ہیں کہ وہ جہنمی ہیں، اور گورے کہتے ہیں کہ وہ تو بہت گورا اور سرخ رو انسان ہے۔ تو پہچان ہوتی ہے، جہنمی جہنمیوں کو پہچان لیتا ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ جہنمی ہے، اور جنتی جنتی کو پہچان لیتا ہے کہ یہ جنتی ہے۔ یہ وہاں جانے کے بعد ہوتا ہے، لیکن اس دنیا میں ایسا نہیں ہوتا، اس کے اندر کوئی امتیاز نہیں ہوتا۔ جنتی اور جہنمی سب ایک دوسرے کے ساتھ بالکل ایسے ہی جیتے ہیں جیسے ان دونوں کے درمیان کوئی فرق ہی نہ ہو، یہاں پر تمیز نہیں ہوتی۔ گربوت زنگی برندش زنگیاں، روم را رومی برد ہم ازمیاں، وہ کالا ہوتا ہے اگر بد نصیبی والا برے اعمال والا ہوتا ہے تو اس کو اس کے ساتھ ہی لے کے جاتے ہیں اپنے ساتھ، کالے جہنمی۔ وہ فوری استقبال کے لیے آتے ہیں اس کے، جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو جہنمی اس کے استقبال کے لیے آ کر اس کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جاتے ہیں، اور جب گورا مرتا ہے جنتی تو جنتی آتے ہیں اس کے استقبال کے لیے اور وہ اپنی جنت میں اس کو لے جاتے ہیں۔ وہ سب وہاں جانے کے بعد ہوتا ہے۔ تا نزاد او مشکلات عالمست، آن کے او نازادہ بشناست کمست، جب تک وہ دنیا میں پیدا ہی نہ ہوا ہو تو پھر مشکلات ہیں، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ دیکھیے 3 مرحلے، ایک تو وہ کہ مر جانے کے بعد ہر چیز کلیئر ہو جائے گی، جنتی واضح ہو جائے گا، جہنمی واضح ہو جائے گا، کچھ شک باقی نہیں رہے گا۔ دنیا میں کلیئر نہیں ہے، لیکن اس کے اعمال، اس کی سوچ، اس کے انداز فکر، اس کے رہن سہن سے کچھ اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا، تو یہاں پر کچھ اندازہ ہے۔ لیکن پیدا ہونے سے پہلے وہ تو بالکل کسی کو پتہ نہیں ہے، بچے کے بارے میں کچھ خبر نہیں ہے کیسا ہونے والا ہے۔ آن کے او نازادہ بشناست کمست، اور وہ جو ماں کے پیٹ میں بچے کی جنتی جہنمی ہونے کی پہچان کر لیں وہ تو کم لوگ ہیں۔ سبحان اللہ۔ ویسا بھی ہوتا ہے لیکن ایسے لوگ کم ہیں۔ او مگر ینظر بنور اللہ بوت، کندرون پوست او را رہ بوت، اگر وہ اللہ کے نور سے دیکھنے والا ہو، جیسے فراست المومن کے حوالے سے پہلے بیان ہوا ہے، اگر وہ اللہ کے نور سے دیکھنے والا ہو تو پھر چھلکے کے اندر بھی اس کے لیے راستہ ہوتا ہے۔ بظاہر وہ چیز چھلکے کے اندر ہے لیکن وہ چھلکے کے اندر کی چیز بھی دیکھ لیتا ہے۔ اصل آب نطفہ اسپیدست و خش، لیک اکس جان رومی و حبش، نطفے کا جو پانی ہوتا ہے وہ تو سفید ہوتا ہے اور غور کرو تو وہ تو خوشنما ہوتا ہے نظر آنے میں، لیکن روح چونکہ اس کے اندر داخل نہیں ہوئی ہے اس سے پہلے تک، چونکہ وہ پہلے کے مرحلے میں ہے، تو گورے اور کالے میں کوئی تمیز نہیں کر پاتا، سب کا ایک ہی طرح کا ہوتا ہے، ایک عکس ہوتا ہے بس صرف گورے اور کالے کا، کہ روح کا اس کے اوپر ایک اثر ہوتا ہے اور کچھ نہیں۔ می دہد رنگ حسن تقویم را، تاب اسفل می برندی نیم را، اور بہترین ساخت والا جو ہوتا ہے انسان، جس کو احسن تقویم میں بنایا گیا ہے، اس کو اپنا رنگ بخشتا ہے۔ اب جب وہ رنگ بخشتا ہے تو اب اس کی سعادت یا شقاوت کھل کے سامنے آتی ہے۔ اب آدھے لوگ سعادت کے راستے پر چل نکلتے ہیں اور جنت میں چلے جاتے ہیں، اور آدھے شقاوت کے راستے پر نکلتے ہیں اور جہنم میں چلے جاتے ہیں۔ یوم تبیض و تسود وجوہ، ترک ہندو شہرہ گردد زاں گروہ، اور جس روز چہرے سفید بھی ہوں گے اور کالے بھی ہوں گے، کچھ لوگوں کے سفید اور کچھ لوگوں کے کالے ہوں گے قیامت کا دن، اور اس گروہ میں اس دن سب کچھ مشہور ہو جائے گا کہ کون کالے ہیں اور کون گورے ہیں، وہاں کلیئر ہو جائے گا ہر چیز۔ فاش گردت کے تو کاہی یا کہ کوہ، ہندوی یا ترک پیشے ہر گروہ، اور یہ کلیئر ہو جائے گا کہ وہ تنکا ہے یا پہاڑ ہے، ایک معمولی چھوٹا سا تنکا ہے یا ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، ہر گروہ پر، ہر انسان پر
کسی طرح کا بھی انسان ہو، اچھا برا، سب پر واضح ہو جائے گا کہ کالا ہے یا گورا ہے۔ در رحم پیدا نہ باشد ہند و ترک، چونکہ زائد بھی نہ دش خرد و بزرگ۔ لیکن رحم مادر میں، ماں کے پیٹ میں، نہ گورا واضح ہوتا ہے نہ کالا واضح ہوتا ہے۔ پیدا ہونے کے بعد ہی اس کو بڑے چھوٹے دیکھتے ہیں۔ 3 مرحلے آپ کلیئر کر رہے ہیں یہاں پر۔ ایک بار پھر میں آپ کو بتاؤں کہ پہلا مرحلہ وہ ہے جب بچہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا نہیں ہوا ہے، ابھی ماں کے پیٹ میں ہے، تو اب تو کچھ پتہ نہیں ہے، نہ اس کی ظاہری شکل و صورت کا پتہ ہے، نہ اس کے باطن کا کچھ پتہ ہے کہ وہ بچہ اچھا نکلے گا، سعادت مند نکلے گا، نیک نکلے گا، برا نکلے گا، جنتی ہوگا، جہنمی ہوگا، کچھ نہیں پتہ، وہ بالکل چھپا ہوا ہے۔ لیکن جب وہ پیدا ہو گیا اور زندگی گزارنا شروع کر دی اس نے، تو اس کے بعد اس کی ایکٹیویٹیز، اس کے شب و روز، اس کی پسند ناپسند، یہ ساری چیزیں کسی حد تک آپ کو اندازہ لگانے پر آمادہ کرتی ہیں کہ وہ بچہ کیسا ہوگا، جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا۔ اسی طریق پر تو ہم اللہ کے نیک بندوں کو پہچانتے ہیں نا، ورنہ اور کیا طریقہ ہے؟ ہم کو کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا بندہ اللہ کا نیک بندہ ہے نہیں ہے؟ یہی دیکھ کر تو ہم پہچانتے ہیں۔ تو یہ ہمارا اندازہ لگانا ہے، کم سے کم پیدا ہونے کے بعد ہم بچے کا اندازہ تو لگا سکتے ہیں کہ وہ سعادت مند ہے یا پھر شقاوت مند ہے۔ مرنے کے بعد کا جو تیسرا مرحلہ ہے، اس کے بعد تو اندازے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہر چیز صاف صاف ہو جائے گی، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی۔ تو 3 مرحلے آپ بیان کر رہے ہیں۔ ای سخن پایا نہ دارت بازراں، تا نمانی مسقطار کارواں۔ اس بات کا کوئی خاتمہ نہیں ہے۔ اب یہ انسانوں کی خوش نصیبی اور بد نصیبی کی علامتیں، یہ ساری اگر ہم بات کرنے لگیں تو بہت بات آگے نکل جائے گی، کیونکہ اس کا کوئی خاتمہ نہیں ہے۔ اب واپس لوٹ آؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ایک بات کہتے کہتے اپنی قطار سے کہیں باہر نکل جائیں۔ جب کوئی بات ایک چلتی ہے کام کی اور بیچ میں کوئی بات نکل آتی ہے، تو آپ کو فوری وہ بات کرتے ہوئے واپس اپنی ڈگر پر آنا چاہیے، نہیں تو پھر کدھر کا کدھر چلے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کچھ لوگ آپس میں گفتگو کرتے رہتے ہیں تو باتوں میں بات ایک نکل جاتی ہے، بات شروع ہوتی ہے کہیں اور سے، اور جب وہ اٹھتے ہیں تو بات کہیں اور ہوتی ہے، کیونکہ وہ بیچ میں نکلنے والی باتوں کو نظر انداز کر کے پھر اپنی اصلی ڈگر پر آتے نہیں ہیں۔ تو مولانا روم کیا کرتے ہیں کہ جب بھی ایسی کوئی بات نکلتی ہے، دوسری باتیں کرتے کرتے پھر فوری واپس اپنی ڈگر پر آ جاتے ہیں۔ تو اس وقت ان کا یہ خاص انداز ہوتا ہے بولنے کا کہ اس بات کا خاتمہ نہیں ہے، واپس آؤ، تاکہ پھر ہم اپنے قطار سے آ کر جڑ جائیں جہاں سے ہم نکلے تھے۔ اور پھر آپ وہ واقعہ بیان کریں گے حضرت زید بن حارثہ کا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر آپ نے جواب دیا کہ لوگوں کے احوال مجھ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، میں لوگوں کو دیکھ لیتا ہوں، اور بالکل ایسے ہی دیکھتا ہوں لوگوں کو کہ جس طرح عام آدمی قیامت کے دن دیکھے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، سب کو دیکھ لیتا ہوں۔ اب پھر حضرت زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی اس کیفیات کو ظاہر کر رہیں گے۔ اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کو کیا نصیحت کرتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ شنو از نے چون حکایت می کند